آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے، جتنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا وہ تو فلسطینی ہے. تو وہ فلسطینی جتنے بھی ہیں وہ تو اب حماس ہے. اب سمجھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچ گئے ہیں وہ سب حماس ہیں. سب حماس ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کو خود جو نہیں بھی حماس کو پسند کر رہے تھے اب وہ حماس ہیں. یعنی حماس بری تھی یا اچھی تھی قطع نظر اس کے، قطع نظر اس کے بیڑا تو انہوں نے اٹھایا نا جو بھی ہے فلسطینیوں کا. ساری لڑائی جو کچھ بھی ہے انہوں نے کی ہے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شہادتیں، ان کے پورے پورے جو اسماعیل ہنیہ جو تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا تو بچے پوتے سب دیکھیں نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی فیملیاں کہیں ملک سے باہر ہوں اور وہ وہاں پہ کر رہے ہوں، بڑے کو محفوظ مقام پہ تھے. ہاں جی، انہوں نے سب نے قربانیاں دی وہاں بیٹھ کے اور انہوں نے شہادتیں لی ہیں، ان کے بچوں نے، ان کی فیملیز نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اس معاہدے کے اندر ان کی طرف سے نہیں بات ہوتی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے ہمارے دیکھیں 8 ملکوں کے لوگ ملے ہیں جا کے، اور اس کے بعد ہماری میٹنگز چلتی رہی ہیں، اور ٹرمپ صاحب سے جو بات ہوتی رہی ہے اس میں دوسرا فریق جو تھا اسرائیل وہ تب تک نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ وہ معاہدہ کس چیز کا، وہ بات کس چیز کا، جب تک دونوں فریق نہ ہوں. آج جب دونوں فریق، جب حماس کی نمائندگی کوئی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حماس کے بغیر یہ فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے. وہ تو پہلے بھی فیصلے ان کے وہاں پہ وہ زبردستی والی جتنی جنگ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جنگ کن کی ہے؟ وہ تو یک طرفہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ جو ویٹو پاور ایک جو ہے نا وہ ایک ملی ہوئی ہے. آپ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، اور آپ بس ایک ویٹو کا اختیار استعمال کرتے ہیں. اور جب بھی اسرائیل نے جارحیت کہیں کی ہے، جب بھی مسلمانوں کی وہاں پہ بات ہوئی ہے، غزہ کی بات ہوئی ہے، فلسطینیوں کی بات ہوئی ہے، یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر جو بھی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یا دنیا کے اندر کسی اور کے ساتھ بھی کوئی انسانیت سوچ جو سلوک ہوتے رہے، اس پہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ویٹو پار سے اس کو سارے کو آپ تہس نہس کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس ویٹو پار ہے، اگر وہی بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ تو آلریڈی انہی کا چل رہا ہے. ابھی آپ نے پہلے بھی مارا ہے ان کو اور آپ کی فیصلے چل رہے ہیں. اب آپ نے ایک نیا جو ہے نا وہ پنڈورا بکس کھولا. میں تو اس کو پنڈورا بکس اس لیے کہوں گا کہ آج وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو تباہی بربادی کرنی تھی، جو قبضے کرنے تھے وہ کر لیے. آئیں اب مل کے بیٹھ کے مسلمانوں کا ایک کور دے کے ایک جو وہاں پہ ایک فورس بنے، یہ فورس جائے اور ہمارے انڈر یعنی رہے، وہ ٹرمپ صاحب کے انڈر اور ان کے اسرائیل کے انڈر رہے. وہاں پہ جو ہے نا حماس کا کوئی عمل دخل نہ ہو. حماس کا بندے اگر معافی مانگ لیں تو ان کو معافی ہے، یعنی اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو اجازت ہے وہ جہاں مرضی جا کے رہنا چاہیں کسی دوسرے ملک میں. یہاں بھی ایک ٹوسٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں تو وہ امن سے رہیں معافی مانگ کے، تو یہاں کسی ملک جانا چاہتے ہیں تو چلے ہم انہیں آرام سے جانے دیں گے. میرا مطلب ہے کہ یعنی اس میں بھی دھمکی ہے ویسے ساری، یعنی یہ تو قبضہ ہے، یعنی ان کی حکومت ہے اور اس کو اسی کو تسلیم کرنے والی بات ہے جو آج بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آج اتنی شہادتوں کے بعد بھی اگر یہی فیصلہ ہونا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو اسلامی ملکوں نے وہاں پہ میٹنگز کی ہیں، جو OIC کا اجلاس ہوا ہے، یا UNO کے اندر ہمارے اسلامی جتنے بھی سربراہ ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو لوگ جا رہے ہیں غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف امداد کے لیے، جو فلوٹیلا جا رہا ہے، اس پہ اب دیکھیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. اچھا میاں صاحب، اس کی خبریں بھی خال ہی آ رہی ہیں ویسے، پتہ نہیں وہ کبھی تو فوٹو آ جاتی ہے کہ وہ پانیوں میں جا رہے ہیں. دیکھیں جی، مشتاق حملے ہو رہے ہیں یا ابھی رکے ہوئے ہیں؟ سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرونز اوپر گھوم رہے ہیں. وہ بالکل انہوں نے کہا کہ 2-3 ملکوں کی جو ہے نا ہمیں وہ آ گئی ہے امداد. وہ ان کی جو کشتیاں ہمارے جو ہے نا گرد غالباً ٹرکی اور اٹلی کا شاید میرا خیال ہے کہ 2-3 ملکوں یعنی ان کی بحریہ آ گئی ہے، بحری افواج آ گئی کی حفاظت کے لیے. لیکن ڈرون حملے بہرحال وہ پھر بھی کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر تمام سربراہ خان نے کیا کیا ہے؟